بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر ینصر سے ہم نے قال یقول باب مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی تعلیلات بھی کی ہیں۔ اب دوسرا باب مصنف نے اجوف یائی کا ذکر کیا ہے ضرب یضرب سے، مصدر ہے البیع، اس کی ماضی باع جو کہ ضربہ کے وزن پر آئے گی بایع، بایع۔ پھر یہاں پر قالا والا قاعدہ لگا کہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو لفظ بن گیا باع۔ پھر اسی طرح بایعا سے باعا بن جائے گا، بایعو سے باعو، بایعت سے باعت، باعتا بیعنا۔ تو اس کے بعد اگلا لفظ آ جاتا ہے بیعنا، اصل میں یہ بیانہ ہے۔ پہلے ہم اس گردان کو بیعنا صیغہ جو ہے، جو اصل میں پھر بیعنا بن جاتا ہے، اس کی تعلیل بیعنا والے قاعدے میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا تو لفظ بن جائے گا باعنا۔ پھر دو ساکن جمع ہو گئے، پہلے کو ہم نے گرا دیا، لفظ بنا باعنا۔ پھر یہاں پر یا گر چکا ہے، جو کہ ہم نے بیعنا والا قاعدہ پڑھا تھا، تو اس کی وجہ سے فا کلمے کو ہم نے کسرہ دیا تو لفظ بینا بن گیا کہ عین کلمہ یا یہاں پر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، جس کی وجہ سے فا کلمے کو کسرہ دیا تو بیعنا بن گیا۔ پھر یہی تعلیل آگے جو ماضی کے صیغے چل رہے ہیں ان کے اندر یہی تعلیل ہوگی، جیسے باعت بیعنا، بیعتا بیعتما بیعتم۔ اب جیسے بیعتم ہے تو آپ کہیں گے یہ اصل میں ہے بیعتم، بیعتم، یا الف میں بدلا باعتم ہوا، پھر الف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو باعتم ہو گیا۔ تو الف دراصل یا تھا، تو یا کلمہ، یا جو کہ فا کلمہ عین کلمہ تھا گر گیا، اس کی وجہ سے فا کلمے کو زیر دیا، بیعتم ہو گیا۔ بیعتی، بیعتما، بیعتنا، بیعتو، بیعنا۔ پھر ہے ماضی مجہول، جو کہ یہاں بیع لکھی ہے تو اسے اب ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ ماضی مجہول بنے گا بویع، بویع۔ تو اب فعیلہ والا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، فعیلہ حقیقی حکمی والا، اس کے ذریعے ہم نے یا کی حرکت با کو دے دی تو لفظ بنا بیع، یہ ماضی مجہول بن گئی۔ بیع، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا۔ بیعنا میں آگے پھر وہی تعلیل ہوگی جو کہ پہلے والے بیعنا میں ہوئی ہے، یعنی کہ اصل میں بنے گا بویعنا، بویعنا۔ یا متحرک، بلکہ اصل میں یہ بن جائے گا بویعنا۔ اب اس میں یا متحرک نہیں، بلکہ یہاں پر فعیلہ حقیقی حکمی والا قاعدہ لگے گا کہ یا کی حرکت با کو دے دی تو بیعنا بن گیا، بیعنا۔ پھر یا گر گیا تو پیچھے رہ گیا بیعنا۔ اب اسی طریقے سے باقی جو ماضی مجہول کے صیغے ہیں وہ ہو جائیں گے۔
बिअता, बिअतुमा, बिअतुम, बिअती, बिअतुमा, बिअतुन्ना, बिअतु, बेना। यानी माजी मालूम के अंदर तो हमें बिअना वाला कायदा लगाना पड़ा, माजी मजहूल में बिअना का कायदा नहीं लगाना पड़ रहा, वो वैसे ही बा के नीचे ज़ेर आ जाती है। उसके बाद है मुज़ारे मालूम, यज़रिबु के वज़न पे असल में आएगी यब येओ, यब येओ। यकूलू यबीऊ वाला जो कायदा हमने पढ़ा उसके अंदर हम इसकी तालील पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा हम कर लेते हैं कि या मकसूर मा कबल साकिन। यकूलू यबीऊ वाले कायदे से या की हरकत हमने बा को दे दी तो लफ्ज़ बन गया यबीऊ, यबीऊ, यबीआनी, यबीऊना। बस यही कायदा लगा है इस पूरी गर्दान पे कि बस या की हरकत बा को मिल गई है, बस और कोई तालील नहीं है। तबीउ, तबीआनी, यबीआना। अब यहाँ पे ज़रा इसका सीगे को भी देख लें। यबीआना असल में बनेगा यब याना। ये असल मालूम करने के लिए आप उसको सादा तरीके से पढ़ लिया करें, जैसे यज रिबना। तो अब यब याना से यकूलू यबीऊ वाले कायदे से या की हरकत हमने दे दी बा को, या साकिन हो गया। अब या भी साकिन, ऐन भी साकिन, दो साकिन जमा हो गए, पहला साकिन मद्दा है, या को गिरा दिया, यबीआना लफ्ज़ बन गया। और यही तालील 12वें सीगे की भी है, तबीआना वाले की भी। तबीउ, तबीआनी, तबीऊना, तबीआना, तबीआनी, तबीअना, अबीउ, नबीउ। उसके बाद है मुज़ारे मजहूल युबाउ। युबाउ असल में बनेगा युब याउ, युब याउ। फिर यहाँ पर युकालू वाला कायदा लग गया कि या मफ्तूह मा कबल साकिन है, या की हरकत बा को दी और या अलिफ से बदल दिया, लफ्ज़ बन गया युबाउ। तो अब यही कायदा चलता जाएगा, युबाउ, युबाआनी, युबाऊना, तुबाउ, तुबाआनी, युबाना। युबाना असल में बनेगा युब याना, युब याना। फिर यहाँ पर युकालू वाला कायदा लगाया कि या की हरकत बा को चली गई, या अलिफ में बदल गया, युबाना लफ्ज़ बन गया। फिर दो साकिन अलिफ और आइन जमा हो गए, अलिफ को हमने गिरा दिया तो लफ्ज़ युबाना बन गया। और यही तालील 12वां सीगा तुबाना की है कि वो असल में था तुब याना। तो गर्दान है जी तुबाउ, तुबाआनी, युबाना, तुबाउ, तुबाआनी, तुबाऊना, तुबाईना, तुबाआनी, तुबाना, उबाउ, नुबाउ। अब उसके बाद है फ़ेल मुज़ारे नफ़ी ताकीद बलन मारूफ। लन यबीआ, कोई ख़ास तालील नहीं, वही तालील जो मुज़ारे में हो चुकी है कि यकूलू यबीऊ वाला कायदा लगा है, बस और कोई तालील नहीं। जैसे लन यबीआ तो आप इसको बनाएंगे, असल में था लन यबयिआ, बस या की हरकत बा को मिल गई यकूलू यबीऊ वाले कायदे से। जो मुज़ारे के अंदर तालील हुई है वही यहाँ हो रही है। लन यबीआ, लन यबीआ, लन यबीउ, ये पूरी गर्दान उसी तरीके से है और कोई मुख्तलिफ नहीं है, मुज़ारे की तरह है। लन युबा, इसमें भी कोई नई तालील नहीं हुई, वही तालील जो आप मुज़ारे मजहूल में समझ चुके हैं वही यहाँ पे है। लन युबा यानी असल में लन युब या था, युकालू वाला कायदा लगा, या अलिफ से बदल गया तो लन युबा हो गया। इसी तरह से ये पूरी गर्दान बन जाएगी। उसके बाद है नफ़ी जाहद बलम मारूफ, लम यबिया। जी अब इसको आप बनाएंगे लम यज़रिब की तरह।
تو یہ اصل میں بنے گا لم یبیع. اب یقولو والا قاعدہ لگا، یا کی حرکت با کو دے دی تو بن گیا لم یبیع. پھر یا اور عین دو ساکن جمع ہو رہے ہیں تو یا کو ہم گرا دیں گے، لفظ بن جائے گا لم یبیع. یہ تعلیل 5 صیغوں میں ہوگی، جو 5 صیغے آخر سے ساکن ہو رہے ہیں. جیسے لم تبیع، واحد مؤنث غائب والے میں بھی یہی تعلیل ہے کہ اصل میں لم تبیع تھا. اسی طرح واحد مذکر حاضر میں بھی یہی تعلیل ہے، اور واحد متکلم لم ابیع اور لم نبیع ان میں بھی یہی تعلیل ہے کہ لم ابیع اصل میں تھا لم ابیع. یا کی حرکت با کو دے دی، لم ابیع بن گیا. 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن مدہ اسے گرا دیا، لم ابیع بن گیا. اور اسی طرح لم نبیع بن جائے گا. باقی اور کوئی اس کے اندر نئی تعلیل نہیں ہے، بس وہی یقول والا قاعدہ لگا ہوا ہے. لم یبیع، لم یبیعا، لم یبیعو. لم تبیع جس کی تعلیل اصل میں لم تبیع تھا، لم تبیع لم یبیعنا، اس کی وہی تعلیل یبیعنا کی جو کہ آپ کو مضارع معلوم میں سمجھ آ چکی ہے، وہی تعلیل ہے. باقی اور کچھ نئی تعلیل اس گردان میں نہیں ہے. اس کے بعد مجہول کی گردان ہے لم یباع. دیکھیں کہ ہم اس کی اصل بھی بنائیں گے کہ اصل میں تھا لم یبیع، جیسے لم یضرب، لم یبیع. اب یہاں پہ یا کی حرکت ما قبل کو دی، یقالو والے قاعدے سے یا الف میں بدل گیا، لم یباع ہو جائے گا. پھر 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن الف اسے ہم نے گرا دیا تو لم یباع بن جائے گا، لفظ بن گیا لم یباع. اور یہی تعلیل باقی 5 صیغوں میں ہے جو آخر سے ساکن ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، لم یباع، لم یباع، لم یباعو. باقی تعلیل مضارع والی ہے کہ مضارع مجہول والی. لم یباع اصل میں تھا لم یضربا، یبیعا، یا الف سے بدل گیا اور حرکت با کو دے دی، یقالو والے قاعدے سے یباع ہو گیا. جو مضارع مجہول کی تعلیل ہے وہی ہے. لم یباعو لم تبع اصل میں تھا لم تبیع، اس کی تعلیل پہلے صیغے کی طرح ہے. لم تباع لم یبعنا، لم تباع لم تباع لم تباعو. پھر آگے چلتے ہوئے لم اباع لم نباع. اباع اصل میں ابیع تھا، یا یقالو والے قاعدے سے یا کی حرکت با کو دے دی، یا الف سے بدلا، اباع ہوا. پھر 2 ساکن جمع ہوئے، پہلا گر گیا، اباع بن گیا. اب اس کے بعد ہے جی نفی تاکید بلن والی، نون تاکید ثقیلہ کی گردان. مضارع ہے یبیع، اسی کے ساتھ نون ثقیلہ لگ گیا، لا یبیعن. اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہے، وہی تعلیل ہے جو کہ مضارع معلوم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا یبیعن. آپ بتائیں گے جی اصل میں لا یضربن کی طرح لا یبیعن تھا، بس یقولو یبیع والے قاعدے سے یا کی حرکت با کو مل گئی، لا یبیعن بن گیا. لا یبیعن، لا یبیعانی، لا یبیعن، لتبیعن، لتبیعان، لیبیعنان. تو اصل میں تھا لیبیعنان، لیبیعنان. یا کی حرکت با کو دی، یا اور عین 2 ساکن جمع ہوئے، یا گر گیا تو لیبیعنان. جی لتبیعن، لتبیعانی. تو اس میں کوئی نئی تعلیل نہیں ہے.
پھر ہے مجہول کی لا یباعن، اس میں بھی کوئی نئی تعلیل نہیں ہے، وہی ہے جو کہ مضارع مجہول میں ہو چکی ہے۔ لا یباعن، لا یباعان، لا یباعن، لا تباعن، لا تباعانی، لا یبیعنانی۔ جی پھر ہے نون خفیفہ کی گردان، بالکل اسی طرح نون ثقیلہ خفیفہ میں کوئی خاص کوئی تعلیل نئی نہیں ہے، وہی تعلیل جو مضارع معلوم مضارع مجہول میں ہے، چونکہ وہی مضارع معلوم اور مجہول کے آخر میں نون ثقیلہ خفیفہ لگ گیا ہے، شروع میں لام تاکید لگ گیا ہے، اس لیے کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ پھر اگلی گردان آ جاتی ہے جی امر معروف کی گردان، لیبیع، تو اصل میں تھا لیضرب کی طرح لیبیع، لیبیع، اب یا کی حرکت یقول یبیو والے قاعدے سے ہم نے با کو دے دی، لیبیع بن گیا، لیبیع۔ اب یا اور عین دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو لیبیع بن گیا، یا ہٹ گیا بیچ سے، سوری لام کے نیچے زیر آئے گی، امر ہے، لیبیع بن جائے گا۔ پھر دوسرا صیغہ ہے لیبیع، اس میں با کے بعد یا پڑھا جائے گا، وہاں نہیں گر رہا، کیونکہ یہاں پہ اس یا کو ہم نے اس لیے گرایا ہے کہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، جب تثنیہ کا صیغہ بنے گا لیبیع تو یہاں پہ یہ یا پڑھا جائے گا، کیونکہ عین وہاں متحرک ہو چکا ہے، اس کے اوپر زبر آ چکی ہے، دو ساکن نہیں بنے۔ لیبیع، لیبیع، یہاں یا نہیں گرے گا، واپس آ جائے گا۔ لیبیعوا، یہاں پہ بھی نہیں، چونکہ دو ساکن نہیں جمع ہو رہا ہے۔ لتبیع، لتبیع، لیبیعنا، لیبیعنا اصل میں تھا لیبیعنا، لیبیعنا، یا کی حرکت ہم نے با کو دے دی، یا ساکن ہو گیا، بن گیا لیبیعنا، دو ساکن جمع، یا گر گیا، لیبیعنا بن گیا امر۔ اس کے بعد ہے بیع، اس کو ذرا ہم بناتے ہیں۔ دیکھیں مضارع ہمارے پاس ہے تبیع، چونکہ امر حاضر مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنے گا، تبیع۔ اب یہاں پہ ہم نے اصل میں تھا، بلکہ آپ مضارع کی اگر اور پیچھے اصل لے کے جائیں نا تب بھی بنا سکتے ہیں، کہ اصل میں تھا تب جیو، اس سے بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس تبیعو سے امر بنائیں تو ہم کہیں گے جی تاک کو ہم نے گرا دیا شروع سے، تو لفظ بن گیا بیعو، اور آخر عین کو بھی ہم نے ساکن کر دیا، عین کو بھی ساکن کر دیا تو بن گیا بیع، دو ساکن جمع ہو گیا، یا کو ہم نے گرا دیا تو امر بن گیا بیع۔ شروع میں حمزہ وصلی وغیرہ ہم نہیں لائیں گے، چونکہ جب امر میں جب مضارع سے تا کو گرا دیا جاتا ہے تو اگر بعد والا حرف متحرک ہو تو شروع میں حمزہ نہیں لایا جاتا، تو اس طریقے سے یہ بیع بن جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ مضارع پر جو وجوبی قاعدہ لگ رہا ہے یقولو یبیو والا، اس سے جو مضارع کی حتمی شکل آپ کے پاس تبیو آ چکی ہے اس سے امر بنا لیں، جیسے کہ یہ آپ نے بنا لیا۔ دوسرا یہ کہ مضارع کو اس کی اوریجنل حالت جو پرانی تھی تب جیعو، اس سے بنائیں،
تو اس سے اگر آپ امر بناتے ہیں شروع میں تا کو گرا دیا تو با چونکہ ساکن ہے اس لیے ہمیں حمزہ وصلی لانا پڑا اب یہ اور آخر ساکن ہو گیا، اور چونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ کسر ہے اس لیے حمزہ مکسور آیا امر حاضر کے قاعدے کی بنیاد پہ۔ اب بن گیا اب یا، پھر یا کی حرکت یقولو یبیو والے قاعدے سے ہم نے با کو دی، لفظ بن گیا ابیا، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک کو ہم نے گرا دیا تو ابیع بن گیا۔ اب چونکہ یہ حمزہ وصلی جو امر کا لایا گیا تھا اس لیے لایا تھا کہ بعد والا ساکن تھا، لیکن اب بعد والے کو حرکت مل چکی ہے، اس لیے اب اس الف کو یا حمزے کو ہم ہٹا دیں گے، پیچھے لفظ رہے گا بیع۔ ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کا بعد والا جب حرف متحرک ہو تو حمزہ وصلی گرا دیا جاتا ہے، تو بیع بن گیا امر۔ تو دونوں طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں، بیع امر بن گیا۔ پھر بیعا، اس میں یا آ گئی ہے واپس، وجہ وہی ہے کہ اوپر یا اور عین دو ساکن جمع ہو رہے تھے، یہاں پہ دو ساکن جمع نہیں ہو رہے، اس لیے یا واپس آ جائے گی۔ بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بیعنا۔ اب بیعنا کے لفظ کی بھی ہم ذرا تعلیل کر لیتے ہیں۔ بیعنا اس کو مضارع سے ہی بنائیے جی، مضارع یعنی تضربنا، تب جعنا اصل تھی مضارع کی، تب جعنا، تو اسی سے امر ہم نے بنایا، تو بیعنا اصل میں یہ بن گیا اب اضربنا، اب جعنا، اب جعنا تھا۔ تو اب ہم نے اسی بنیاد پہ یقولو یبیو والے قاعدے کی بنیاد پہ یا کی حرکت با کو دی، حمزہ وصلی کی ضرورت ختم ہو گئی، بیعنا بن گیا، دو ساکن جمع ہوئے، پہلا مدہ تھا اسے گرا دیا، بیعنا لفظ بن گیا۔ لی آبیع، لینا بیع۔ پھر ہے مضارع مجہول، امر مجہول، اس کے صرف 5 صیغوں میں تعلیل نئی ہے، وہ ہے لیوبا، وہ 5 صیغے جن کے آخر سے حرف ساکن ہو گیا ہے نا، بس ان 5 میں تعلیل ایک طرح کی ہے، باقی مضارع مجہول والی تعلیل ہے۔ تو ان میں یہ پہلا صیغہ ہے لیوبا، تو اسے ہم حل کرتے ہیں کہ اصل میں تھا لیوب یا، لیوضرب، لیوب یا، یقالو والے قاعدے سے یا کی حرکت با کو دے دی، یا الف میں بدلا تو لیوباع ہو گیا، لیوباع۔ پھر عین اور الف دو ساکن جمع ہوئے، الف گر گیا، لیوباع بن گیا۔ یہی باقی جو 4 صیغے ہیں جو آخر سے ساکن ہو رہے ہیں، جیسے لیتوباع، یہ اصل میں لیتوبیا تھا، یہ والا بھی لیتوبا، اور آخری لیوباع، لینوباع، باقی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی پرانے والی تعلیل ہے جو مضارع مجہول میں کی ہے۔ باقی نون ثقیلہ خفیفہ جیسے مضارع میں آپ نے حل کیا ہے، جیسے مضارع کی نون تاکید ثقیلہ خفیفہ آپ نے کی ہے، بالکل اسی طرح ہے، صرف ادھر آپ نے لام زبر لا لگا کے پڑھی ہے، لا یبیعنا، اور یہ یہاں پہ لام کے نیچے زیر دے کے پڑھ لیں گے، لی یبیعنا، یہ امر کی بن جائے گی۔ ثقیلہ کی بھی ایسے ہے، خفیفہ کی بھی ایسے ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے گردان نہیں والی۔ نہیں کی گردان میں وہی تعلیلات ہیں، نہیں کی گردان میں بھی پرانی تعلیلات ہیں، وہ تعلیلات جو ابھی آپ نے امر میں کی ہیں، یعنی کہ امر کے پہلے اور دوسرے صیغے میں، وہی تعلیل یہاں 5 صیغے میں ہے، جیسے لا یب، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ لوگوں نے پیچھے لم والی گردان پڑھی ہے، جاہد معلوم مجہول والی، جیسے آپ نے گردان پڑھی ہے
لم یبیع اسی طریقے سے یہ امر کی نہیں کی گردان پڑی جائے گی، بس اس کے شروع میں لا لگ جائے گا اور کوئی فرق نہیں ہے. لا یبیع لا یبیع لا یبیع. پھر اسی طریقے سے نون ثقیلہ خفیفہ والی گردان کہ آپ نے نون تاکید مضارع کو لا یبیعن پڑھا تھا، بس اسی کے آگے ذرا الف بڑھا کے اگر پڑھ دیا جائے لا یبیعن تو پھر یہ نہیں کی گردان بن جائے گی. بالکل اسی طرح ہے. اب آ گئی اسم فاعل بائعن. یہ تھا اصل میں باجعن، تو قائلن والا جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اصل میں تھا باجعن، تو قائلن والے قاعدے سے یا حمزہ میں بدل گیا، بائعن بن گیا. بائعانی بائعون بائعاتن بائعاتانی بائعاتن. اب صیغہ ہے مبیعن. اس باب کے اندر یہ مبیعن ہی صیغہ ہے جس کی تعلیل ذرا ایک باریکی والی ہے کہ اس کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہوتا، تو یہ تعلیل مصنف نے خود بھی نیچے ذکر کی ہے، تو ہم پھر اس کو وہیں پڑھ لیتے ہیں. تو اب ہم نیچے جو تعلیلات مصنف نے بیان کی ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں. اول تو یہ سارے صیغے میں نے کروا دیے، لیکن چلیں کتاب میں چونکہ لکھے ہیں اس لیے یہاں سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ باع اصل میں بایع تھا، یا متحرک ہے، اس سے پہلے حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا یعنی کالا والے قاعدے سے. بیعنا اصل میں بیعنا تھا، یا متحرک ہے، اس سے پہلے حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا یعنی کالا والا قاعدہ لگایا ہے، تو با نہ ہوا. دو ساکن جمع ہوئے الف اور عین، الف کو گرا دیا، با نہ ہوا. پھر اس کے بعد بینا والا قاعدہ لگا، پھر با کے فتح کو کسرہ سے بدل دیا تاکہ معلوم ہو جو حرف گرایا گیا ہے وہ یا تھا نہ کہ واو، تو بیعنا ہو گیا چونکہ یا کے مناسبت زیر ہوا کرتی ہے. بیع اصل میں بوجیع تھا، بوجیع، تو فعلا حقیقی حکمی والے قاعدے سے یا کی حرکت با کو دی. کسرہ یا پر دشوار تھا، اس لیے اس سے پہلے حرف با کی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اسے دے دیا، بیا ہو گیا. بیعنا صیغہ جمع مؤنث غائب ماضی مجہول کا صیغہ بیا، اصل میں تھا بویعنا. پھر وہی فعلا حقیقی والا قاعدہ لگا، یا کی حرکت با کو، با کی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اسے دیا، بیعنا ہوا. دو ساکن جمع ہوئے یا اور عین، یا کو گرا دیا، بیعنا ہو گیا. یباؤ اصل میں یوبیاؤ تھا، پھر یقالو والا قاعدہ لگا کہ یا کا فتح نقل کر کے با کو دے دیا، پھر یا اصل میں متحرک تھی، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا، یباؤ ہو گیا یعنی یقالو والا قاعدہ لگا. لم یبی اصل میں لم یبی، لیبی اصل میں لیبجیع، لا تبی اصل میں لا تبی تھا. ان سب صیغوں میں یا کا کسرہ با کو دے دیا، دو ساکن جمع ہوئے یا کو گرا دیا، جو ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں. یہ امر کی بھی تعلیل ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ بیع اصل میں ابجی تھا، یا کا کسرہ با کو دیا یقولو یبیو والے قاعدے سے، اور یا کو گرا دیا، ایبیع ہو گیا. اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، بیع رہ گیا. پھر بیعنا امر کا صیغہ ہے، ابیعنا تھا، جس کی تعلیل میں نے بتا دی کہ یا کی حرکت با کو دی، حمزے کی ضرورت نہ رہی، بی نہ ہوا، دو ساکن جمع ہوئے یا اور الف، تو یا کو ہم نے گرا دیا. بائعون اصل میں بائعون تھا، یا واقع ہوئی بعد الف زائدہ کے، اس کو حمزہ سے بدل دیا، بائعون ہو گیا یعنی قائلون والا قاعدہ. اب یہ صیغہ آ گیا جی مبیعون. مبیعون اصل میں مبیوعن تھا، مفعولن. اب یا کا ضمہ نقل کر کے با کو دیا، کس قاعدے سے؟ یقولو یبیو والے قاعدے سے، کہ یا مضموم ہے، اس کی حرکت ہم نے با کو دے دی. اس لیے یقولو یبیو والا قاعدہ میں نے آپ سے چینج کروایا تھا. کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو واو مکسور
جو واو مضموم ہو یا مکسور ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں. تو اصل قاعدہ میں نے بتایا تھا، آپ پچھلی ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ واو اور یا چاہے ان کے اوپر پیش ہو چاہے زیر ہو، دونوں صورتوں میں ان کی حرکت ما قبل کو جاتی ہے. تو اب یہاں پر یا پر پیش آ چکی ہے تو اس یا کی پیش با کی طرف جائے گی یقولو والے قاعدے سے. ورنہ کتاب میں تو یہ تھا یقولو والا قاعدہ کہ یا مکسور ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو جائے گی. تو آپ کو میں تصحیح کروا دی تھی کہ یا مضموم ہو یا مکسور، واو بھی مضموم ہو یا مکسور، اس کی حرکت ما قبل کو جائے گی جب ما قبل ساکن ہو. تو یا کا ضمہ نقل کر کے با کو دیا، مبوئی و عن ہوا. دو ساکن جمع ہوئے یا اور واو، یا کو گرا دیا مبوعن ہوا. پھر اس کے ضمے کو کسرہ سے بدلا. یہ کس بنا پہ بدلا؟ یہ بیانہ والا قاعدہ. یہ ایک قاعدہ جو اضافی یہاں پہ لگتا ہے جس کی طرف ذہن نہیں جلدی جا رہا ہوتا، تو اس لیے یہ ذرا ترکیب پیچیدہ بن جاتی ہے اس کی تعلیل. کہ اصل میں اب با کا پیش ہم نے کسرے میں بدل دیا بینا والے قاعدے سے کہ یہاں پر یا کہ عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر چکا ہے، لہٰذا با کو کسرہ دیں گے، مبی و عن ہوا. اب میزان والا قاعدہ لگا کہ واو ساکن ما قبل مکسور ہے، واو کو یا سے بدلیں گے. اب واو ساکن اس سے پہلے مکسور، واو کو یا سے بدلا، مبی عن ہوا. یہ با کا پیش زیر میں کیوں بدلا یہ آگے مصنف نے وضاحت کر دی اس کی. یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ جب ثلاثی مجرد کا عین کلمہ یا بسبب اجتماع ساکنین گر جائے تو فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں. بس اسی قاعدے کے مطابق مبوعن میں با کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. تو مضارع کی اب گردان بن گئی مبیعن، مبیعانی، مبیعونا، مبیعاتن، مبیعاتانی، مبیعاتن. یہ دوسرا باب بھی ہمارا آج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب ہم تیسرا باب مصنف نے جو الخوف مصدر سے ذکر کیا ہے اسے ہم اسی طرح تعلیلات سے سمجھیں گے. امید ہے کہ یہ باب بھی آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے.